اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ حشر آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 10 to 16 بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے بنی نذیر کے قضیے کے ذیل میں مال فے سے متعلق ہدایات ارشاد فرمائیں، یعنی وہ مال جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا بغیر اس کے کہ عام مسلمانوں نے کوئی زحمت اٹھائی ہو۔ ٹھیک ہے، ایک محاصرہ انہوں نے کیا، مگر نہ وہاں تک پہنچنے میں انہیں کوئی زحمت ہوئی، نہ انہیں گھوڑے دوڑانے پڑی، نہ ہی اونٹوں کو حرکت دینا پڑی، نہ ہی ان کو تلوار استعمال کرنا پڑی، یعنی باقاعدہ مقابلے کے لیے۔ اور بس پروردگار عالم نے مخالفین کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یا وہ اپنے باہمی اختلافات کے نتیجے میں سرنڈر ہو گئے، کوئی بھی وجہ رہی ہو، مگر اس میں مسلمانوں کو تلوار چلانی نہیں پڑی۔ وہ سارے کا سارا مال مال فے ہے۔ پھر اس کو کس طریقے سے پیغمبر اکرم یوٹیلائز کریں گے، یہ پیغمبر اکرم کی ثوابدید پر ہے۔ وہ اپنے آپ پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اللہ کے رسول کا یہ حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پیغمبر اکرم کے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا ہے، پردیسی محتاجوں کا حق ہے۔ پھر یہ بات بھی آ گئی کہ اگلی سبسیکوینٹ آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے اس کی کچھ تشریح بھی کر دی کہ وہ مہاجرین میں سے ہو سکتے ہیں، انصار میں سے ہو سکتے ہیں، اور تابعین میں سے ہو سکتے ہیں۔ یہ بات گزری کہ جو آخری دو آیتیں گزشتہ صفحے کی تھیں ان میں پروردگار عالم نے مہاجرین کے بعض اوصاف کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو آخری آیت تھی آیت نمبر 9 اس میں انصار کے کچھ اوصاف کا ذکر کیا۔ مہاجرین کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتا دیا گیا کہ یہ فضل پروردگار کے متلاشی ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مدد کرنے والے ہیں، اور یہی سچے لوگ ہیں۔ یعنی جن میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس مرتبے پر نہیں ہوں گے اور بہت سارے کوشچن مارک آ جائیں گے۔
پھر انصار کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو پہلے سے قیام کیے ہوئے تھے اس دیار میں یعنی مدینہ میں، ایمان لائے ہوئے تھے من قبلہم ان سے پہلے، اور وہ جو مہاجرین وہاں پر آ رہے تھے وہ ان کو ویلکم کر رہے تھے، اگر ان کو کچھ دیا جا رہا تھا مہاجرین کو تو وہ اس کے لیے اپنے دل میں حسد محسوس نہیں کرتے تھے، خود پر ان کو ترجیح دیتے تھے چاہے خود ان کو ضرورت بھی ہو، اور ان کے نفس کے اندر کشادگی تھی، تنگ دستی نہیں تھی، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس کے بعد فردر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ کہ جو ان کے بعد آئے، یعنی اب یہ بعد آئے کا مطلب کیا ہو گیا، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد آئے۔ ایک تو یہی قول ہے جو زیادہ مشہور ہے، اسی وجہ سے ان کو تابعین بھی کہا جاتا ہے، مگر اسے فردر جو ایک طبقہ بنے گا اس کے اندر محدود کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قیامت تک جتنے بھی افراد آئیں گے وہ سب کے سب ان کے اتباع میں ہیں، یعنی ان کے بعد کے زمانے والے شمار ہوں گے۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ چونکہ پہلے انصار کا تذکرہ آیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ ایمان لائے من قبلہم، ان سے پہلے، یعنی مدینے میں یہ پہلے سے ایمان لا کر گویا ان کا استقبال کر رہے تھے، تو یہ جو بعدہم کہا گیا اس سے مراد خود مہاجرین ہے کہ وہ ان کو اس طریقے سے دعائیں دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہی کہا کہ اس سے مراد تابعین ہے کہ جو بعد میں آئے، یعنی مہاجرین کے بھی بعد اور انصار کے بھی بعد۔ اور ان کی بھی دعا کیا ہے، یقولون، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما کہ جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے۔ اب ظاہر سبقت لے جانے والے ایک گروہ، مگر ان میں بھی جو سب سے پہلے سبقت لے گیا وہ تو ایک ہی ہوگا، اور جسے اقبال نے مسلم اول کہہ کر مخاطب کیا ہے، یعنی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں غل نہ ہو، بغض و نفرت و عناد نہ ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے۔ ربنا انکا رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار یقیناً تو رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ کوئی شک نہیں کہ جو ایمان میں سبقت لے گئے اور جنہوں نے اپنے عمل سے جسٹیفائی کیا کہ ہاں وہ واقعاً پیغمبر اکرم کے ناصرین ہیں، جو میدان میں سبقت لے جاتے ہیں اور میدان میں ثبات قدم کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیا کہنا، پروردگار عالم نے ان کے درجات کو بلند فرمایا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ جو اس کے اندر کمزوری کا مظاہرہ کرتے رہے اور انہوں نے کسی بھی وجہ سے کسی موقع پر فرار اختیار کیا تو ظاہر ہے کہ پھر اسی تناظر میں ان کے اسٹیٹس کا تعین کرنا پڑے گا۔ اب پروردگار عالم نے ایک منظر کشی کی ہے، یہ منظر کشی یہود کی وہ جو مہم تھی بنی نذیر، اس کے حوالے سے بھی بعض علماء نے کہا کہ یہ جو پہلے ہو چکا تھا اس کو زبان حال سے بیان کیا گیا ہے، اور ایک یہ بھی کہا گیا، قول یہ بھی ہے کہ جو بعد میں ایک مہم ہوئی تھی بنی قریظہ کے حوالے سے، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہود کی ایک جماعت۔ اچھا، پھر اس بات کو ذہن میں لے آئیے کہ مدینہ منورہ کے اندر 3 بڑے قبیلے یہود کے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ تو بنی قینقاع جو تھے وہ سب سے پہلے سزا کے مستحق قرار پائے، انہوں نے پہلے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف ایکشن ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ بنی نذیر کے جن کا تذکرہ یہاں پر ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ کیا گیا، پھر اس کے بعد بنی قریظہ۔ تو یہ 3 قبیلے بڑے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور پھر اس کے بعد ان آیتوں کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق تھے، جنہوں نے نفاق کو اختیار کیا، یقولون لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے، الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ ان کے بھائی کون تھے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اب یہ من اہل الکتاب کے ذریعے سے اکثر علماء نے سے مراد وہی بنی نذیر کو لیا ہے کہ جس کا تذکرہ ابتدائی سورہ سے ہو رہا ہے۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے بعض قرائن کو بیان کرتے ہوئے اسے بنی قریظہ سے متعلق قرار دیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، بہرحال یہود کا ایک قبیلہ، اور ان سے منافقین کیا باتیں کہہ رہے تھے، کیا ان کو یقین دلا رہے تھے؟ پہلی چیز، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تمہیں نکالا گیا یعنی جلا وطن کیا گیا تو ہم تمہارے ساتھ ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، وان قوتلتم لننصرنکم، اور اگر تمہارے ساتھ قتال کیا گیا تو ہم یقیناً تمہاری مدد کریں گے۔ یہ 3 یقین دہانیاں ان کو، موٹی موٹی باتیں یقین دہانیاں ان کو کروائی گئیں۔ نمبر 1، اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہارے معاملے میں ہم کسی اور کی بات نہیں مانیں گے، یعنی کوئی پریشر برداشت نہیں کریں گے۔ اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم تمہارے سپورٹرز ہوں گے، ہم تمہارے الائز ہوں گے۔
ان کے جواب میں پروردگار فرماتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں. یعنی یہ منافقین، ان کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خود اپنے بھائیوں سے بھی جو باتیں کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں. پھر اس کی تشریح بھی کی گئی کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اگر ان سے قتال کیا گیا یعنی ان یہود سے تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر یہ مدد کریں گے لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو پیٹ پھرا کر بھاگیں گے. ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. یہ پروردگار عالم نے پورا جو ان کے دل کا معاملہ تھا وہ کھول کر یہاں پر بیان کر دیا، اور اسی آئینے میں دور جدید کے منافقین اور دور جدید کے کفار کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا بیہیویئر ہونا چاہیے اسے سمجھ جانا آسان ہو جاتا ہے. لیکن وائے افسوس کہ جو ہونا چاہیے اور جو ہے اس کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے. اب پروردگار عالم مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ بھائی ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ تمہارا خوف ان کے دل میں اللہ کے خوف سے بھی زیادہ ہے. ان کے دلوں میں تمہارا خوف زیادہ ہے. یعنی اگر واقعی اللہ کو مان رہے ہوتے تو اللہ کا خوف ہوتا، مگر ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے ہی نہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی اس وقت پریزنٹ اسٹیٹس بھی ان کا یہ ہے کہ جو فیکچول حقیقتیں ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، نہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ تم سے قتال نہیں کریں گے مل کر، الا فی قرى محصنہ، مگر یہ کہ کسی ایسی بستی میں ہو کہ جو قلعہ بند ہو، یعنی چاروں طرف سے قلعے کی مضبوط فصیلیں ہوں، اس کا اگر انہیں سپورٹ ملے تو، ورنہ یہ مرد میدان نہیں ہیں. او میں وراء جدرن، یا بڑی بڑی اونچی اونچی دیواریں ہوں، اس کا اگر یہ سپورٹ لے سکیں تو آئیں گے. ایک مرتبہ پھر مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مرد میدان نہیں ہیں کہ میدان میں آ کر لڑیں. بعضهم بینہم شدید، ان کے خود آپس میں جو اختلاف ہیں وہ بھی بہت شدید ہیں. یعنی بعضهم کا ایک ترجمہ اختلاف بھی کیا گیا قرائن کی مدد سے، اور ایک یہ بھی ہے کہ جو خود آپس کی ان کی جنگیں ہیں وہ بھی بہت شدید ہیں، یعنی آپس میں بھی ان کی لڑائیاں بہت زیادہ ہیں. تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تمہیں لگتا ہے کہ یہ آپس میں بہت زیادہ متحد اور متفق ہیں، وقلوبهم شتیٰ، مگر ان کے دل متفرق ہیں، پراگندہ ہیں، الگ الگ ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے. یعنی اگر عقل ہی استعمال کر رہے ہوتے، اگر فرض کیجئے کہ آخرت اور خدا کا خوف نہ بھی ہوتا تو بھی ان کو سمجھ میں آ جاتا کہ اگر اس طرح سے ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہیں تو اس کے بعد یہ مل کر کسی اور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر بات یہ ہے کہ لا یفقہون بھی ہیں اور لا یعقلون بھی ہیں، نہ یہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی عقل استعمال کرتے ہیں. اب اس آئینے میں مسلمانوں کو آج کے اپنا حال بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے سے ہی لڑتے رہیں گے تو پھر اس کے بعد مشترکہ کسی مخالف سے مقابلے کا کیا امکان باقی رہ جاتا ہے. کمثل للذین من قبلہم، ان کی مثال ویسی ہے کہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. قریباً، زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہوا، قریب ہی کی مثال ہے. اب اس میں حضرت علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ بات بنی قریظہ کی ہو رہی ہے لہٰذا جو قریب کی جو مثال ہے وہ بن جائے گی بنی نذیر کی. دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ بنی نذیر کی بات ہو رہی ہے اور اس سے مراد جو ماضی کے اندر بنی قینقاع کا واقعہ ہو چکا ہے وہ مراد ہے، یا غزوہ احد جو ہے، غزوہ بدر وہ مراد ہے، یا اسی طرح کا کوئی واقعہ جو جنگ کا ہے وہ مراد ہے. تو یہ بہرحال چونکہ یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے لہذا یہود ہی کے کسی قبیلے کا ہونا زیادہ قرین قیاس ہے. پروردگار فرماتا ہے ذاقوا وبال امرہم، چکھو اپنے کرتوتوں کا خمیازہ، یعنی جو تم نے کیا ہے اسی کا وبال تمہارے اوپر آئے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان، یہ شیطان کی مثل ہیں، یعنی منافقین شیطان کی طرح سے ہیں. اذ قال للانسان اکفر، کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ. فلما کفر، اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے قال، تو وہ کہتا ہے انی بریء منک، کہ میں تو تم سے بیزار ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. اب یہ میدان قیامت کے اعتبار سے دیکھ لیجئے یا دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، میدان قیامت میں یہ بہت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ پروردگار عالم اس کے اقوال کو بھی نقل کر دیتا ہے کہ وہ میدان قیامت میں کہے گا
کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، میرا تم پر کوئی زور زبردستی والا معاملہ نہیں تھا، میں تم سے بیزار ہوں۔ یہ اس طرح کے جملے قرآن مجید نے کوٹ کیے ہیں کہ شیطان پھر بھی خود بھی مار کھائے گا جہنم کے اندر، وہ بچ نہیں جائے گا یہ سارے جملے کہنے کے بعد، مگر بہرحال اس کا طریقہ کار، اس کا طریقہ واردات یہی ہے کہ پہلے انسان کو مرواتا ہے، کفر کرواتا ہے، اور پھر اس کے بعد الگ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ الگ جا کر کھڑا ہونا خود اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، مگر انسان کو بھی اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس نے اپنے اختیار سے جو شیطان کی بات مانی ہے تو اس کا بہرحال اس کو وبال چکھنا ہے، جیسے کہ پیچھے بیان کیا گیا کہ چکھو اپنے کرتوتوں کا خمیازہ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 16 پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔